बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कप्तान बुशरा बीबी के सामने बेबस, इमरान का जो वजूद है वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा। 9 मई ड्रामा और कैदी नंबर 804 की तहरीक चलाई जाएगी। और कहाँ से चलेगी, कैसे चलेगी, ये बताऊंगा। लेकिन 6 जजेस ने 6 सफ़ात का एक ख़त लिख दिया और लीगल टीम पर अदम एतमाद। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूंगा। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और तोड़ जोड़ जारी है। हर तरफ से कहीं से कोई कमी नहीं हो रही, यानी रिलीफ कहीं से नहीं मिला, लेकिन एक जगह से रिलीफ मिल रहा है। वहाँ से आवाज़ लग रही है, बारी बारी आइए मेहरबान और रिलीफ लेते जाइए। वो कौन सा मुकाम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि आइए को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि बारी बारी आइए और रिलीफ लेते जाइए। तो जनाब, ये पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है। पहले मियाँ असलम इकबाल को मिला, अलीपुर गंडापुर को मिला, अली अमीन गंडापुर को। अब फिर अली अमीन गंडापुर को जो इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी किए हुए थे कि वो जो असासों का आपके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त आई है, तो जनाब जवाब देने के बजाय हुक्म इम्तनाई हासिल कर लिया पेशावर हाई कोर्ट से। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से आप देखें, पहले भी जैसे असलम इकबाल को रिलीफ मिला, फिर वो आज़म स्वाति को मिला, जो है मुराद सईद वो भी सामने आ गए, उनको भी रिलीफ मिला। फैसल जावेद सेनेट में गरजते बरसते नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब तफसीलात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, लेकिन सेनेट के इलेक्शन तक ये गहमा गहमी रहेगी। पहले आपसे दरख्वास्त कि आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार करें और अपने हल्का अहबाब में से शेयर करें। मैं आपका खुसूसी शुक्रगुज़ार हूँगा। जी नाज़रीन, ये जो है रिलीफ वाला मसला, ये तो पेशावर हाई कोर्ट से मिल रहा है। माजी में आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मिलता रहा, सुप्रीम कोर्ट से भी मिलता रहा, बहुत कुछ होता रहा, गुड टू सी यू भी होता रहा। अभी को मामला ज़्यादा बदले नहीं, हुकूमतें बदल गई, हालात बदल गए, मौसम बदल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी बहुत से चीज़ें चल रही हैं। यानी प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, फ़ैन क्लब मौजूद हैं और सिलसिला जारी है। अब 9 मई ड्रामा कैदी नंबर 804 की तहरीक चलाएंगे। कहाँ से? KPK से। इसी तरह ये कहा है शेर अफजल मरवत ने, वो शेर अफजल मरवत जिन्होंने चंद घंटे पहले ये कहा था कि 30 मार्च आखिरी टाइम है, आखिरी दिन। अगर ट्रोलिंग ख़त्म ना की गई सोशल ब्रिगेड ने, यानी अपने सोशल ब्रिगेड से उनका मुतालबा था, तो मैं खुदा हाफिज़ कह जाऊँगा। अब वो उसको भूल गए चंद घंटों बाद। अब वो ये कह रहे हैं कि KPK से मैं कैदी नंबर 804 की बाकायदा तहरीक चलाऊँगा और फिर वो लोगों को अपने साथ लेकर निकलेंगे, ताकि जो लोग उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं उनको बताएं कि कौम मेरे साथ है, अवाम मेरे साथ है, मैं एक पॉपुलर लीडर हूँ। यानी इमरान खान के बाद ख्वाहिशें बहुत सी हैं, लोगों की कोशिशें बहुत सी हैं, लेकिन नहीं, ये जो हैसियत शेर अफजल मरवत को हासिल है वो गौहर खां को नहीं मिली। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मैं चलाऊँ। लेकिन गौहर खां कह रहे हैं हम भी कप्तान की रिहाई की बात करेंगे, उसकी तहरीक चलाएंगे और बाकायदा तहरीक चलाएंगे, जिसमें आवाम को शामिल करेंगे, कारकुनों को साथ शामिल करेंगे। तो ये वो भी कह रहे हैं। अब उनकी तहरीक क्या होगी और इनकी तहरीक क्या होगी, डेट कौन सी होगी, अभी कोई डेट नहीं, एक ही होगी या अलग अलग होगी, अभी ये सारा कुछ जो है मुअम्मा हल नहीं हुआ, लेकिन ये काम चल रहा है। 6 जजेस ने ख़त लिख दिया जुडिशल सुप्रीम काउंसिल को कि जनाब मदाखलत हो रही है, दबाव है, दबाव में जजेस हैं। तो ये हैं सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, मैंने कहा था वहाँ बगावत होगी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, तो ये उसी का हिस्सा है। अब वो करें कन्वेंशन बुलाएं और उसमें चीज़ें करें, दूसरे भी हाई कोर्ट्स में इस किस्म की मदाखलत हो रही होगी, उसका भी अजाला हो जाएगा, तजवीज़ आएंगी तो ये करें। तो जनाब उन्होंने ख़त लिखता, लेकिन 6 सफ़ात का ख़त है। अब देखिए इस पर क्या रिज़ल्ट आता है। दूसरी जानिब जो लीगल टीम पर अदम एतमाद वो कोर कमेटी में, कहाँ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अल मारूफ PTI में कोर कमेटी में कहा गया लीगल टीम ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इतराज़ात हैं।
اور باقاعدہ وہاں پہ بڑی گہما گہمی بھی ہوئی، تو میں بھی ہوئی، اور بس لپڑو لپڑ نہیں ہوئی، باقی سب کچھ ہو گیا، گالم گلوچ تک بھی ہوئی، کہنے والے تو یہاں تک کہہ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، جو اطلاع آتا ہے ذرائع سے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب جو زیادہ شور مچا ہوا ہے، اور بشرا بی بی جو آج بولی ہیں 190 ملین جو تھا کیس، اس میں القادر ٹرسٹ والے میں، تو اس وقت انہوں نے جرنلسٹوں سے کہا ہے کہ جناب میری جان کو بھی خطرہ ہے، کپتان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور کپتان ساتھ کھڑا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھیں حشاش بشاش ہے، دلیر ہے، پرعزم ہے، کپتان کو کچھ نہیں، کپتان عوام کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے جیل میں ہے، ورنہ وہ آرام سے بنی گالا میں بیٹھا رہتا، کوئی کچھ نہیں، اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اسے عوام کے لیے کی ہے۔ اور انہوں نے کہا اگر ہماری جانوں کو کچھ ہوا تو 3 افراد ذمہ دار ہوں گے، سپاہ سالار عاصم منیر صاحب، حافظ صاحب، دوسرا نام لیا جنرل ندیم انجم کا ISI چیف، اور تیسرا نام لیا فیصل، جنرل فیصل کا۔ تو آپ کو پتہ ہے جنرل فیصل کا جو نام تھا، یہ پہلے بھی بڑا شور مچا تھا جب رٹی ہری اور یہ وہ کیا جاتا تھا، تو بیانیہ وہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیانیہ ابھی چینج نہیں ہوا، ابھی لڑائی جھڑائی اور یہ بیانیہ جو ہے یہ چلتا رہے گا۔ گوہر خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بشرا بی بی کا بیانیہ بس وہی بیانیہ ہمارا PTI کا، جیسے سنی اتحاد کونسل کا، جبکہ عمران خان صاحب وہاں کھڑے ہوئے تھے، موجود تھے، اور انہوں نے بشرا بی بی کو کھینچ کے باقاعدہ ہاتھ سے پکڑ کے روکنے کی کوشش کی، لیکن بشرا پھٹ پڑی، بشرا بی بی نہیں بولی، بشرا بی بی کہیں ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے۔ جبکہ بعد میں عمران خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے اپیل کر دی چیف جسٹس آف پاکستان سے، انہیں گلہ کیا قاضی فائز عیسیٰ سے، انہوں نے کہا جناب جوڈیشل کمیشن بنائیں اور 9 مئی کے واقعے پر انکوائری کرائیں۔ دوسرا انہوں نے کہا دھاندلی جو ہے اس کے لیے کچھ کریں تاکہ انسانی حقوق لوگوں کے بحال ہوں، بلکہ قیدیوں کی رہائی کریں۔ اور بشرا بی بی نے بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر قید کاٹ رہے ہیں تو وہ صرف اپنے کارکنوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، عوام کے لیے، ورنہ وہ تو 1 منٹ میں رہا بھی ہو جائے، بنی گالا بھی پہنچ جائے، یا انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے قید میں بھی، وہ قید بھی کاٹ لیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے پھر وہی بات دہرائی، اور انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ مجھے قید میں رکھیں لیکن میرے کارکنوں کو رہا کر دیں۔ یعنی ایک گول کیا، ایک سکور لیا، انہوں نے ایک چھکا مارا کہ کارکنوں سے جو تھوڑی سی دوری ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے گا۔ نہیں جناب، پوچھا یہ جا رہا تھا، کہا یہی جا رہا تھا نا کہ لیگل جو ان کی مدد ہونی چاہیے تھی، جو لوگ پکڑے گئے، جو ان پر مقدمات بنے، ان کی کوئی لیگل ٹیم مدد نہیں کر رہی، یعنی PTI کی جانب سے یا سنی اتحاد کونسل کی جانب سے، اس کا یہ انہیں جواز نکالا کہ جناب میں جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، ان کو چھوڑا جائے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ انہیں قید میں رکھا گیا اور کتنے ماہ گزر گئے، تو یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، اس کے پیچھے جو شور مچا جس بات میں یہ ہوا نا کہ مار دیا جائے گا، اور بشرا بی بی نے کہا کہ جناب میں یہاں سے ہوں، جب واپس گئی تو میں نے شہد چکھا تو اس شہد نے میرا گلا خراب کر دیا، اور مجھے جناب بہت پرابلم، میں بیمار ہو گئی، تو اس میں کچھ ملایا گیا تھا۔ یاد ہوگا آپ کو پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے بھی اور عمران خان کو بھی، وہی بیانیہ بھی، ابھی بیانیہ نہیں بدلا۔ اچھا دوسری طرف کیا ہے، یہ وجہ کیا اصل وجہ یہ کہ رانا ثناء اللہ نے ایک پھلجھڑی چھوڑی تھی ایک پروگرام میں کہ عمران خان مملکت پاکستان کے لیے ان کا وجود جو ہے خطرہ ہے، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے کہا بھائی انہوں مارو، پاسے لاؤ، رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، انہوں نے کہا ان کی سیاست، ان کا انداز، ان کا طور طریقے، ان کی جو کمپین ہے، جو مہم جو ہوئی ہے، اس سے خطرہ ہے، ان کا وجود جو ہے وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ تو اس کا مطلب ترجمہ یہ ہوا کہ جناب، کہ ترجمہ تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے، تو ترجمہ یہ ہوا کہ جناب انہیں مار دیا جائے، انہیں نکال دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے، انہیں سیاسی افق سے پار پہنچا دیا جائے۔ اسی طرح بشرا بی بی جس طرح پھٹ پڑی، اور جو کچھ انہوں نے کہا، اور نام لے دیے انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے لیتے باقی بھی نام، سب کے نام لے دیے، تو اس کا بھی ترجمہ آ گیا۔ اس کا ترجمہ کہاں سے ہے، مثال یوسف زئی نے اور مریم وٹو جو بہن ہے بشرا بی بی کو، کہا ان کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے، تو جو اسٹیبلشمنٹ کے 3 بڑے ہیں وہ اس کی فکر کریں، اس لیے کہ الزام ان پہ لگے گا۔ کیسا ہے، جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ترجمہ انہوں نے کر دیا کہ جناب یہ ترجمہ کیا گیا ہے
مریم بھٹو نے مشال یوسف زئی نے کہ یہ بات ان کا بشرا بی بی کا کہنا یہ تھا. حالانکہ بشرا بی بی جناب جارحانہ انداز میں بول رہی تھی، جرنلسٹ سن رہے تھے اور ان کو خبر مل رہی تھی اور وہ اس میں سوال و جواب بھی ہو رہا تھا، اور باقاعدہ دلیرانہ انداز میں بشرا بی بی بول رہی تھی. بہت عرصے بعد بولی اس طرح، پہلے ایسے کبھی نہیں بولی تھی. لیکن عمران خان دیکھ رہے تھے کہ یہ مزید مصیبتیں بنے گی، یہ بیان، یہ خطاب، لہٰذا وہ روک رہے تھے انہیں، لیکن رکی نہیں وہ. اب معاملات یہاں تک چلے گئے. تو معاملات جو ہیں وہ کیسے کہاں تک ہیں، کیسے سالو ہوں گے. اب کہنے والے کیا کریں. ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت کے رہنے کا کوئی چانس نہیں، حالات اچھے نہیں ہیں اور ان سے معاملات جو ہیں سنبھالے نہیں جا رہے ہیں. لیکن اس کا ایک اور بات کہنا تھا کہ اگر یہی بیانیہ رہا عمران خان کا جارحانہ اور اسی طرح مفاہمت اور مسائل ہے، تو سیاست کا جو پہلا اصول ہے رواداری اور برداشت، اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑے رکھا اور بیانیہ اسی طرح جارحانہ بنائے رکھا، تو پھر تو حکومت پکی ہے، ہر حکومت کو سپورٹ مل جائے گی. اور اگر انہوں نے تھوڑا سا یو ٹرن لے کے سیاسی چال کو چلی تو پھر جناب حکومت او پہ یہ جس طرح عمران خان کی حکومت چلی گئی تھی. پھر سب کچھ ہو سکتا ہے، پھر تبدیلی آ سکتی ہے، چینج آ سکتی ہے. لیکن لگ یہی رہا کہ فی الحال نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سائفر کی کاپی تھی تو کاپی گم ہو گئی. اور باقی وزیر اعظم کو چپراسی تو نہیں ہوتا یا چوکیدار تو نہیں ہوتا کہ وہ سائفر کی حفاظت کرے، ہو گئی گم. وہ تو کچھ اور ہوتے ہیں لوگ حفاظت کرنے والے. تو وہاں سائفر اصل تو موجود ہے وزارت خارجہ میں. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ ڈونلڈ لو جو بول رہا ہے نا، اگر امریکی سفیر مجھے ملنے آ جائے تو پھر میں اس سے بات کروں گا، پوچھوں گا اس سے کہ یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، کس انداز میں یہ باتیں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اس طرح. تو کہنے لگا پھر میں کھل کر اس سے بھی پوچھوں گا کہ جناب ہے کی ہے. اب اندازہ آپ خود لگا لیں ساری چیزوں کا کہ حالات کدھر جا رہے ہیں. حالات جو ہیں ابھی وہ کہتے ہیں جارحانہ انداز میں چلیں گے. اور میرا خیال یہی ہے، میرا ایک ہی تجزیہ ہے، میرا اندازہ ایک ہی ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد معاملات جو ہیں بالکل رخ چینج کر جائیں گے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.